السلام علیکم۔ آج کے نئے ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ اردو کویسچنز کے حوالے سے، اردو کویسچن آنسرز کے حوالے سے ایک نیا لیکچر ہے ہمارا، جو کہ بہت اہم کویسچنز اس میں بھی ہیں۔ اچھا، شاعر کا انجام کتاب ہے جو کہ نیاز فتح پوری کی لکھی ہوئی ہے۔ شاعر کا انجام، یہ کتاب کا نام ہے، نیاز فتح پوری نے لکھی ہے۔ نیا نشان خواجہ معین الدین کا لکھا ہوا ہے۔ نیا نشان خواجہ معین الدین کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہتے ہیں۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، 420 جو ہے وہ شوکت تھانوی کو کہا جاتا ہے۔ 420 کے حوالے سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، شوکت تھانوی نے لکھی ہے۔ شاعر ریاض خیر آبادی کو عمر خیام کہا جاتا ہے۔ عمر خیام فارسی کے شاعر ہیں جو کہ رباعی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ تو اردو کے حوالے سے ریاض خیر آبادی رباعی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ رباعی جس میں 2 شعر ہوتے ہیں، 4 مصرعے ہوتے ہیں، اس کو بھی رباعی کہا جاتا ہے۔ کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنی نظم میں داخل کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ ٹریجری بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس پہ کیس بھی ہو جاتے ہیں، ویسے پہلے کیس ہوتے تھے، اب تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آ بیل مجھے مار، یہ ضرب المثل ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ درست ضرب المثل ہے۔ بجنگ آمد کا موضوع ہے طنز و مزاح۔ بجنگ آمد یعنی جلدی، آمد است کہتے ہیں نا، شتاب آئی ہو یا جلدی کرنا۔ طنز و مزاح کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق کا جو عہد ہے وہ 20 اگست 1870 سے 14 اگست 1961 تک ہے۔ مولوی عبدالحق کا جو عہد ہے، یہ اردو ادب کے لیے جو انہوں نے کام کیا، وہ 20 اگست 1870 سے لے کر 14 اگست 1961 تک ہے۔ سب سے پہلا آدم جی ادبی انعام شوکت صدیقی کو ملا، جو کہ انہوں نے ڈرامہ لکھا خدا کی بستی، وہ بہت مشہور ہوا اور یہ ڈرامیٹیکلی بھی انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا ہوا ہے۔ سب سے پہلا آدم جی ادبی ایوارڈ یا انعام شوکت صدیقی کو ملا ڈرامے کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے ڈرامہ لکھا خدا کی بستی، وہ بہت مشہور ہے اور یہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ تھا جو ڈرامیٹیکلی اس کو ٹی وی پہ چلایا گیا۔ ترجمان القرآن ابو الکلام آزاد کو کہتے ہیں۔ ترجمان الکلام ابو الکلام آزاد کو کہتے ہیں۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ یہ بہت مشہور کتاب ہے آب حیات۔ اس کو تاریخی تذکرہ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ بھی کہی جاتی ہے۔ اس کو ایک تاریخی تنقید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کلاسیکل شعراء کے بارے میں ان کا تھوڑا سا چیدہ سرسری سا مجموعہ کلام بھی دیا ہوا ہے۔ ان کے تھوڑے مطلب جو کلاسیکل شاعر اور رائٹر ہیں، مصنفین ہیں، ان کے نمونہ کلام کے علاوہ ان کے تھوڑے حالات زندگی بھی لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں۔ مولانا محمد علی جوہر کا انگریزی اخبار کامریڈ کے نام سے چھپتا رہا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا انگریزی اخبار کامریڈ کے نام سے چھپتا رہا ہے۔ چشم دید کے مصنف ملک فیروز خان نون ہے۔ چشم دید کے مصنف ملک فیروز خان نون ہے۔ مرزا غالب نے 1869 میں وفات پائی، یعنی 1869 میں مرزا غالب وفات پا گئے۔ الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے۔ الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور وہ پھر اردو میں آیا۔ ڈرامہ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، وہاں سے اردو میں آیا۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصاد ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس سے اوپر جو سوال ہیں، یہ مرزا غالب 1869 میں فوت ہوئے اور ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصاد ہے۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یہ علامہ اقبال کی نثری کتاب ہے، ویسے تو ان کی شاعری پہ مبنی کتابیں ہیں، مجموعہ کلام ہے۔ نظم والد مرحوم کی یاد میں، جو علامہ اقبال کی نظم ہے وہ بانگ درا میں ہے۔ نظم والد مرحوم کی یاد میں جو علامہ
اقبال کی نظم ہے وہ بانگ درا میں ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ہے۔ جی آج کی ہماری یہ ویڈیو لیکچر اتنا ہی تھا، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔